السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستارا زی کلید کرم کشا سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکشتہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہی قصہ مختصر۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کے دو مقدس سورتوں میں سے آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے متعلق کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات شاہ بنی آدم نور مجسم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر جاتے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر جاتے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی،
تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقدس رات عنایت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس رات کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اس رات کو حقیقی معنوں میں ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ یہ رات بڑی فضیلت اور بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی خوشیوں والی رات ہے، اور پراؤڈ فیل کرنے والی نائٹ ہے، اس لیے کہ یہ رات بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وجہ سے خوشی کی رات ہے کہ اس رات کے اندر ایک ایسا تحفہ، ایک ایسا گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو اس سے پہلے آج تک کسی نبی کو نہیں عطا کیا، اور وہ تحفہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معراج یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اس طرح کی معراج کسی کو میسر نہیں ہے۔ معراج تو بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، بہت سارے انبیاء کی بھی معراج ہوئی، بہت سارے اولیاء کی بھی معراج ہوئی، لیکن جس طریقے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اس طریقے سے معراج آج تک دنیا کے اندر کسی کو نصیب نہیں۔ یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا بڑا تحفہ عنایت فرمایا، تو یہ سب سے بڑی خوشی کا ریزن ہے ہمارے لیے، سب سے بڑی خوشی کا سبب ہے، اس لیے کہ ہم کسی اور کی امت میں نہیں بلکہ اسی نبی کی امت کے اندر پیدا کیے گئے جس نبی کو اتنا بڑا تحفہ عطا کیا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سارے ایسے معجزات عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو آج کی مجلس کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوجیکلی کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا سفر بالکل مختصر سے وقت کے اندر، بہت شارٹ ٹائم کے اندر اتنی لانگ ٹریول کیسے پاسبل ہے، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً اسٹوری آف دا معراج ہم نے بارہا سنی ہے، بارہا معراج کا واقعہ سنا ہے، اور جو آبزرویشن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنت اور جہنم کے اندر ہوئے، ان کے حوالے سے ہم نے آلریڈی جمعہ کے اندر ڈسکس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مشاہدات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے اندر کروائے۔ اب ذرا سوچیں کہ سب سے بڑی پراؤڈ فیل کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، I want to see you۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آیا، اے موسیٰ you can't see me، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب بہت اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلووں کی، اپنے تجلیات کے کرٹن میں سے، اپنے تجلیات کے پردوں میں سے صرف ایک پردہ اٹھایا تھا، صرف ایک پردہ اٹھایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ وہ نور الہی کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکے، نور الہی کو برداشت نہیں کر سکے، لیکن یہ شان ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ حضور نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض نہیں کیا کہ اے مالک و مولا I want to see you، یہ نہیں کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہمارے نبی پر خود ہوا کہ ہمارے نبی تو اپنے بستر اقدس پر آرام فرما تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میری بارگاہ تک لے آؤ۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے اپنے حبیب کو مشرف فرمایا۔ یہ ڈیمانڈ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ڈیمانڈ کی تھی اللہ کے دیدار کی، لیکن حضور کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے کلام سے نوازا، اگر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنی دوستی، اپنی فرینڈشپ سے نوازا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے نوازا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر خلیل کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حبیب کہہ کر کے پکارا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ قرآن مقدس کے اندر اوپنلی یہ بتا دیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک اللہ رب العزت کی ذات لے گئی۔ تو یہاں پر یہ عقیدہ ہم سب کے لیے مل جاتا ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پارٹ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تھا، اس کو ایکسپٹ کرنا، اس کو ماننا فرض ہے، اور اگر اس کا اگر آپ نے انکار کر دیا تو معاذ اللہ کفر لازم آ جائے، اس لیے کہ یہ قرآن مقدس کے اوپنلی ورڈز ہیں، اور اوپنلی ہمیں بتا دیا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور قرآن مقدس کی سورہ نجم کی بہت ساری آیتیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج صرف مسجد اقصی تک ہی نہیں ہوئی، بلکہ مسجد اقصی سے لے کر کے تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لامکان تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج نصیب فرمایا۔ لہذا علماء نے اس معراج کے جو ہے 3 حصے ہمیں بتائے ہیں۔ فرسٹ پارٹ اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ پارٹ کو جو ہے اسراء کا نام دیا جاتا ہے، اور فرسٹ پارٹ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج نصیب ہوئی، اس کو اسراء کا نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرسٹ آسمان سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک، وہاں تک کے حصے کو معراج کہا جاتا ہے، اور سدرۃ المنتہا جہاں جبریل امین نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا دیا تھا کہ مالک و مولا اس سے آگے میں اگر بڑھا تو میرے پر جل جائے، لہٰذا آگے اگر کسی کی پلیس ہے تو وہ تمہاری پلیس ہے، تم جا سکتے ہو، آپ جا سکتے ہیں اس سے آگے، لیکن میں نہیں جا سکتا۔ یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ معراج کا سدرۃ المنتہا سے لے کر کے لامکان تک یہ جو پارٹ ہے اس کو اعراج کہا جاتا ہے۔ 3 پارٹ علماء نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر یہ 2 پارٹ فرسٹ آسمان سے لے کر کے لامکان تک
یہاں تک کہ اگر انکار کسی نے کیا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بد مذہب ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کی معراج کا اگر انکار کر دیا، اگر ڈینائی کر دیا تو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا. لہذا بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے معراج کیسے حاصل ہوئی. کچھ لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تو معراج جو ہے خواب کے اندر، ڈریم کے اندر معراج نصیب ہوئی، جبکہ قرآن مقدس کے اندر صراحت کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ کس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. آئیے ذرا ہم غور کرتے ہیں اس کے اوپر. دو پوزیشن ہیں. اگر کوئی معراج کو اسپریچولی کہتا ہے، فزیکلی معراج کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اگر اس کو اسپریچولی مانتا ہے تو اس کے اندر پھر دو پوزیشنز آ جاتی ہیں. دو پوزیشنز یہ آتی ہیں کہ فرسٹ پوزیشن تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب کے اندر معراج نصیب ہوئی، ڈریم کے اندر معراج نصیب ہوئی. اور سیکنڈ پوزیشن یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح نے معراج کی. جسم مبارک نے نہیں بلکہ روح نے معراج کی، اسپرٹ نے معراج کی، فزیکلی آپ نے معراج نہیں کی. تو اگر ہم فرسٹ پوزیشن کو مانتے ہیں، فرسٹ پوزیشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ تو سراسر معجزے کا انکار ہو جائے گا کہ معجزہ بالکل نہیں رہا معراج. جبکہ معراج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. اگر ہم اس کو خواب کے اندر مانتے ہیں تو خواب تو سب کو آتے ہیں، ہم اور آپ کو بھی خواب آتے ہیں. خواب کے اندر جانا آنا کوئی محال، کوئی امپوسیبل بات نہیں ہے کہ خواب کے اندر تو کوئی بھی جا سکتا ہے. کوئی شخص اگر آ کر کے اگر کہے کہ میں آج کے دن جو ہے سمندر کے پاس گیا اور سمندر کے اندر اچانک جو ہے میں ایک بورڈ پر بیٹھ گیا اور بورڈ پر بیٹھنے کے بعد میں سیکنڈز کے اندر کسی دوسری کنٹری کے اندر پہنچ گیا. تو خواب کے اندر اگر کوئی اپنا خواب اس طرح آ کر کے بیان کرے، ڈریم آ کر کے بیان کرے، تو یہ چیز پوسیبل ہے، یہ چیز پوسیبل نظر آتی ہے، اس لیے کہ خواب ممکن نہیں ہے. اور بہت سارے اولیاء اکرام، بہت سارے انبیاء اکرام کو خواب کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوا. اور بہت ساری حدیثیں آپ نے سنی ہوگی کہ جن کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے منظر دکھائے گئے خواب کے اندر. بہت ساری حدیثوں سے آپ کو پتا چل جائے گا، بہت سارے بزرگان دین کے اقوال سے پتا چل جائے گا کہ انہوں نے جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، مسجد حرام ہو گئے، مسجد اقصی تک گئے. ہم اور آپ بھی خواب دیکھ سکتے ہیں مسجد حرام کا، مسجد اقصی کا، ہمارے خواب میں بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جب اگر خواب کے اندر ہی معراج ممکن تھی تو خواب کے اندر تو سبھی کو ہوتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسپیشلٹی پھر کیا رہے گی، آپ کی شان امتیازی پھر کیا رہے گی. لہٰذا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسپریچولی نہیں بلکہ فزیکلی معراج. سیکنڈ پوزیشن کے اوپر ہم آتے ہیں. سیکنڈ پوزیشن اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. آپ مجھے بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مقدسہ کے شروع کے اندر لفظ سبحان ارشاد فرمایا ہے، لفظ سبحان ارشاد فرمایا ہے. اور سبحان اللہ کب بولا جاتا ہے؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں، کیا کوئی کھانا کھائے تو کوئی سبحان اللہ کہتا ہے؟ کوئی پانی پیے تو کوئی سبحان اللہ کہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نارملی چیزیں ہیں، نارملی تھنگس ہیں. پانی پینا، کھانا کھانا، یہ سب نارملی کام ہے. کوئی ان پر جو ہے سبحان اللہ نہیں کہتا. سبحان اللہ اسی چیز پر بولا جاتا ہے جس پر آدمی کو تعجب ہوتا ہے. اور سبحان اللہ ایسے کام پر بولا جاتا ہے جو کام انسان کی طاقت سے باہر ہو. فور ایگزامپل اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس بچے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 5 kg سامان اٹھا سکتا ہے. لیکن اگر اسی بچے نے کبھی 10 kg سامان اٹھا لیا تو یہ تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کی اپنی پاور سے، اس کی اپنی طاقت سے یہ چیز باہر ہے. لہذا سبحان اللہ اسی بات پر بولا جاتا ہے جو کام
ظاہری طور پر پوسیبل نہ ہو، ظاہری طور پر ممکن نہ ہو، اسی پر سبحان اللہ بولا جاتا ہے۔ اب آئیے دوسری پوزیشن ہم لیتے ہیں، ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف اسٹریٹس کے ساتھ معراج ہوئی، اس کو مانتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مفسرین سب نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فزیکلی اسپریچولی دونوں طرح سے معراج نصیب ہوئی، لیکن بہت سارے لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو لہذا کچھ سیکنڈز کے لیے ہم بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے صرف اسپریچولی معراج نصیب ہوئی، صرف روحانی طور پر، کہ آپ کی روح نے جو ہے معراج کا سفر کیا، اس کو مانتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر ام ہانی کے گھر پہ بستر اقدس پر جلوہ باز تھے، اور تب آپ کو معراج نصیب ہوئی۔ تو معراج نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف روح کی معراج مانتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ روح جو ہے جسم سے الگ ہو کر کے معراج کی طرف گئی، اور معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا کہ روح نے اگر معراج کی ہے تو ایک وقت کے لیے معاذ اللہ نبی کو موت آئی، کیونکہ روح کا جسم سے الگ ہو جانا، روح سے باڈی کا الگ ہو جانا، اس سچویشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ موت کہا جاتا ہے۔ یہ سچویشن موت کی ہوتی ہے کہ اگر باڈی سے روح نکل جائے تب تو موت آ جاتی ہے، تو معاذ اللہ اس طرح تو نبی کی موت واقع ہو گئی۔ اگر نبی کی موت واقع ہو گئی تو پھر اس پر سبحان اللہ کیسا؟ اس پر سبحان اللہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا سبحان الذی اسرا، سبحان اللہ کوئی خوشی کی بات پہ بولا جاتا ہے، کوئی تعجب کی بات پہ بولا جاتا ہے۔ کسی کے گھر کے اندر معاذ اللہ کسی کا اگر انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے اندر کوئی مصیبت آئے، تو کیا وہ سبحان اللہ کہے گا؟ کیا وہ سبحان اللہ کہے گا؟ سبحان اللہ ہمیشہ اسی بات پہ بولا جاتا ہے جو بات خوشی کی ہوتی ہے، جو بات تعجب کی ہوتی ہے۔ لہذا اس سے بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر معراج نصیب کی تھی تو وہ فزیکلی اور اسپریچولی دونوں طرح سے معراج۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ایسے مقامات پر فرمایا ہے جہاں پر کسی بڑی چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہے، کسی بڑی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سبحان اللہ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ کی میننگ یہ ہوتی ہے اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر طرح سے پاک ہے۔ لہذا سبحان اللہ کا لفظ ارشاد فرما کر کے آگے معراج کا ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ قرآن کے اندر جھوٹ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کو اگر معراج نصیب ہوئی ہے تو معراج وہ جسمانی معراج بھی ہے اور روحانی معراج بھی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ بعبدہ کو سمجھتے ہیں، عبد جو ہے عربی زبان کے اندر اسی کو بولا جاتا ہے جسم اور روح کے مجسمے کو عبد بولا جاتا ہے، کہ جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ موجود ہو، فزیکلی اسپریچولی دونوں طرح سے موجود ہو۔ ہم عبد ہیں، ہمارے اندر ہمارے پاس جسم بھی ہے اور ہمارے پاس روح بھی ہے، ہم عبد ہیں۔ تو لہذا عبد کی میننگ کبھی یہ نہیں ہوتی کہ صرف روح پر اس کا اطلاق کیا جائے، عبد کبھی روح کے اوپر، کبھی اسپریچ کے اوپر نہیں بولا جاتا۔ یہاں سے ایک بار اور پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایویڈنس دے دیا کہ معراج اگر ہوئی ہے تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی ہے، صرف روح کے ساتھ نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسرا بعبدہ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، بروحہ ارشاد نہیں فرمایا۔
سبحان الذی اسرا بروحہ نہیں فرمایا بلکہ بعبدہ ارشاد فرمایا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے دونوں طرح سے معراج نصیب. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ. پھر آئیے پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پوسیبل ہے. آپ ذرا سوچیں کہ آپ اگر کسی کے سامنے اپنا ڈریم بیان کریں گے کہ میں فلاں جگہ جا کر کے آیا اتنے سے وقت کے اندر، بہت شارٹ ٹائم کے اندر میں امریکہ، انگلینڈ، بہت ساری کنٹریز کے اندر گھوم کے آ گیا، تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ڈریم کے اندر یہ چیز پوسیبل ہے. آپ خود اپنے مائنڈ سے سوچ سکتے ہیں کہ ڈریم کے اندر یہ چیز پوسیبل ہے. تو آپ خود ذرا سوچیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر آ کر کے لوگوں کو مسجد حرام کے صحن کے اندر جمع فرما کر کے یہ بتایا تھا کہ لوگوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معراج نصیب ہوئی، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، مسجد اقصی سے لے کر کے ساتوں آسمانوں کا وزٹ کرتے ہوئے جنت کی بھی وزٹ کی اور جہنم کا بھی میں نے وزٹ کیا، جنت کا بھی آبزرویشن کیا اور جہنم کے اندر بھی آبزرویشن کیا. تو آپ خود غور کریں، کیا یہ ساری باتیں بتانے کے بعد میں ابو جہل اگر خواب کے اندر یہ معراج ہوتی تو وہ انکار کرتا؟ ابو جہل اس چیز کو ڈینائی کرتا کہ آپ کا خواب جھوٹا ہے، حالانکہ وہ صادق الامین سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا سمجھتے تھے. تو وہ کیوں اس چیز کا انکار کرتے ہیں جبکہ ہمارا ڈریم بھی پوسیبل ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو نبی کا خواب تھا. صالحین کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس سے سچے خواب اولیاء کے ہوتے ہیں، اس سے سچے خواب مقربین صدیقین کے ہوتے ہیں، اور اس سے سچے خواب انبیاء کے ہوتے ہیں. لہذا وہ کیوں منع کرتا؟ ابو جہل کے منع کرنے کی میننگ کیا ہے؟ کفار مکہ کے مذاق اڑانے کی میننگ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرنے کی میننگ کیا ہے؟ اگر خواب ہوتا تو پھر تصدیق بھی کوئی میننگ نہیں رہ جاتی. لہذا یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر معراج نصیب ہوئی تو یہ معراج فزیکلی بھی تھی اور اسپرچولی بھی تھی. اس لیے کہ جب آپ نے اعلان فرمایا تو کفار مکہ نے جو ہے بہت سارے ایویڈنس مانگے، کیونکہ وہ لوگ مسجد اقصی تک جا چکے تھے، بیت المقدس تک جا چکے تھے. انہوں نے پوچھا کہ وہاں کون سا قافلہ تھا، کون سی چیزیں تھی، وہ سارے ثبوت پوچھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے آبزرویشن جو آپ نے دیکھے تھے راستے کے اندر وہ ساری چیزیں کفار مکہ کو بتائی. تو آپ مجھے بتائیں پھر کفار مکہ کی اس جھٹلانے کی میننگ کیا رہ جاتی ہے، جھٹلانے کا معنی کیا ہوتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کا کیا میننگ ہوتی. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لیلا کا لفظ ارشاد فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں. یہ عربی گرامر کا ایک رول ہے کہ اگر کسی لفظ کے اوپر تنوین آ جاتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش اگر آ جائے تو پھر اس کی میننگ جو ہے ایک پارٹ ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے، پوری میننگ نہیں ہوتی، پورا حصہ مراد نہیں ہوتا بلکہ ایک حصہ مراد ہوتا ہے. یہاں پر لیلن کے اوپر تنوین آئی ہے اور لیلن کی میننگ یہ ہوگی کہ اس سے پوری رات مراد لی گئی، پوری رات بلکہ پوری رات نہیں مراد لی گئی. اس کی میننگ پوری رات نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ، رات کا مختصر وقت. اس لیے کہ آپ کسی بھی لفظ کے اوپر تنوین اگر لگائیں گے تو اس کا جز مراد ہوتا ہے. لہذا یہاں بھی پتا چلا کہ رات کے کچھ حصے میں معراج کروائی گئی، رات کے کچھ حصے میں معراج کروائی گئی. اب اس کو جو ہے سائنٹیفکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں معراج کیسے پوسیبل ہے. کیونکہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ معراج کا وقت ایسا تھا کہ ایک پلک جھپکنے سے بھی کم وقت، جیسے ہم آنکھ سے ایک بار ایسے کرتے ہیں نا، اس سے بھی کم ٹائم کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے لے کر کے ساتوں آسمان کراس کر کے جنت اور جہنم کی سیر کی. لہذا یہ آپ
عقلی طور پر لوجیکلی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سائنٹیفکلی کیسے پاسبل ہے۔ البرٹ اینسٹائن کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے ریلیٹیوٹی کی ایک تھیوری دی تھی، اسپیس، ٹائم اور اسپیڈ کی ریلیٹیو ہونے کی 1906 کے اندر 1906 کے اندر ایک تھیوری دی تھی کہ جو نور ہوتا ہے نا، جو روشنی ہوتی ہے، اس کی اسپیڈ 1,86,000 مائلز ہوتی ہے، 1,86,000 میل ہوتی ہے، کلومیٹر نہیں، مائلز ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر انسان کو روشنی کی اسپیڈ مل جائے، نور کی اسپیڈ کا 90% حصہ بھی اگر مل جائے، 90% اگر ہم سپوز کریں تو مور دین 1,60,000، تو اگر 1,60,000 پر سیکنڈ انسان کی اگر اسپیڈ ہو جائے، تو اس نے کہا تھا کہ ایک انسان ایسا ہے جو کنٹینیوسلی 10 ایئرز ٹریول کرتا ہے آسمانوں کی طرف، اور اس اسپیڈ کے ساتھ میں مور دین 1,60,000 کی اسپیڈ کے حساب سے، اور ایک انسان ایسا ہے جو زمین کے اندر سفر کر رہا ہے اور اپنی نارمل اسپیڈ کے حساب سے، تو لہٰذا جو وہ آسمانوں کی طرف سفر کر رہا ہے نا، مور دین 1,60,000 کی اسپیڈ پر سیکنڈ کے حساب سے، تو وہ اس کے لیے جو ہے ٹائم ہاف ہو جائے گا، اس کے لیے ٹائم ہاف ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے، ایک لائٹ کی اسپیڈ ہے۔ جو بندہ زمین کے اوپر سفر کر رہا ہے، زمین کے اوپر ٹریول کر رہا ہے، اس کو تو 10 ایئرز لگیں گے، لیکن یہی 10 ایئرز اس کے لیے 5 ایئرز بن جائیں گے، وہ ٹائم ہاف ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے آپ ذرا سوچیں کہ یہ 90% کا یہ حصہ ہے۔ پھر اس نے آگے بتایا کہ اگر کوئی انسان، کسی انسان کو 100% روشنی کی اسپیڈ اگر مل جائے، 100% اسپیڈ کا مطلب 1,86,000 پر سیکنڈ، اگر کسی انسان کی اسپیڈ ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے ٹائم رک جاتا ہے۔ اس نے یہ تھیوری دی تھی کہ ٹائم جو ہے اس کے لیے رک جاتا ہے۔ اب جو ہے ہم ذرا حدیث پاک کی روشنی کے اندر دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سفر معراج براق کے اوپر نصیب ہوئی، اور براق عربی زبان کے اندر جو ہے برق کی جمع ہے، برق کی پلورل ہے، برق کی میننگ ہوتی ہے روشنی، لائٹ، لہذا پتا چلا کہ براق کی میننگ ہوگی ملٹیپل لائٹس، ملٹیپل روشنیاں۔ اور وہاں پر جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو براق بھیجا گیا تھا، وہ ایک روشنیوں کو جمع کر کے، ایک جانور کی شکل دے کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سواری کی شکل دے کر کے بھیجا گیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ براق یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کے اندر 1000 لاکھوں کروڑوں روشنیاں آ سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ پلورل ہے، اور پلورل کے اندر کوئی حد متعین نہیں ہوتی ہے، کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا یہاں پر پتا چلا کہ جب براق کے اندر ملٹیپل لائٹس ہیں تو ان ملٹیپل لائٹس کو آپ ملٹیپلائی کریں 1,86,000 کے اندر۔ اس نے تو تھیوری دی تھی کہ اگر 100% کسی انسان کی اسپیڈ ہو جائے ایک روشنی کی طرح، 1,86,000 پر سیکنڈ کی اگر اسپیڈ کسی انسان کی ہو جائے تو اس کے لیے ٹائم رک جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ جو ہے 1,86,000 سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سواری جو براق جس کے اندر ملٹیپل لائٹس ہیں، ان کو آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں تو اس نے کہہ دیا تھا وقت رک جاتا ہے، تو یہاں پھر ہم کیوں نہیں مانتے کہ وقت رکتا ہے نہیں رکتا ہے؟ یہی تو چیز بتانے کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو ہے وقت رک گیا تھا۔ آپ نے جو ہے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کی سیر کی، اور مسجد اقصی سے لے کر کے جنت جہنم اور پھر ادھر لامکان تک اللہ رب العزت کے دیدار سے آپ مشرف ہوئے۔ لہذا سائنس نے بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز کیسے پوسیبل ہے، یہ چیز کیسے پوسیبل ہے۔
اور آپ ذرا سوچیں کہ خود براق اٹ سیلف اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج فزیکلی بھی ہوئی اور اسپریچولی بھی ہوئی. آپ مجھے بتائیں کیا روح کو کبھی کسی سواری پہ بٹھایا جاتا ہے؟ کسی کی روح ملک الموت اگر قبض کرنے کے لیے آئے تو کیا وہ سواری لے کر کے آتے ہیں؟ کیا کوئی گھوڑا لے کر کے آتے ہیں یا براق لے کر کے آتے ہیں؟ اگر روح کو ہی سفر کرنا تھا تو پھر سواری کی کیا ضرورت تھی؟ براق کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی نیڈ نہیں تھی براق کی. تو لہذا خود براق بھی اس بات کی، خود براق اس بات کا ایویڈنس ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج اسپریچولی بھی نصیب ہوئی اور فزیکلی بھی نصیب ہوئی. لہذا ہمیں ماننا پڑے گا. اور پھر کچھ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث کو لے کر کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. یہ حدیث ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن یہ حدیث کیسے انہوں نے بیان فرمائی اس کو ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اور اس حدیث کو وہ ایویڈنس بناتے ہیں. قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو نہیں دیکھ سکتی. ظاہری آنکھیں خود اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی. لہذا اس آیت مبارکہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا تھا کہ کوئی آنکھ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی، تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جو نصیب ہوئی تھی وہ کب نصیب ہوئی تھی؟ کب عطا ہوئی تھی معراج؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کے 12 ایئرز بعد میں، نبوت کے 12ویں سال آپ کو جو ہے معراج عطا کی گئی. اور کس وجہ سے معراج عطا کی گئی اس کا پس منظر بھی سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت اسٹریس تھا. ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا تھا اور ادھر آپ کے بڑے کرم فرما چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا. اور اس کے بعد میں اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت اسٹریس پہنچا. پھر اس کے بعد میں وہ طائف کا وہ سفر، طائف کے لیے وہ ٹریول جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے فرمائی. اس تبلیغ میں لوگوں نے، کفار نے کس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی. وہ ساری اسٹریس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھے. ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی. آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اس دن جو ہے کوئی ایمان نہیں لے کر آیا، کوئی مسلمان نہیں ہوا، تو آپ کو جو ہے اور اسٹریس پہنچا. پھر آپ جو ہے اسی رات ام ہانی کے گھر بستر اقدس پر جلوہ بار تھے. ادھر اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرا محبوب صدمے میں، میرا محبوب اسٹریس میں ہے، لہذا اس کو جو ہے جنت اور جنت کی اور میرے دیدار کی سیر اگر میں کرا دوں گا تو اس کا اسٹریس ختم ہو جائے گا. یہ دنیاوی دستور بھی ہے کہ ہم کسی اسٹریس کے اندر ہوتے ہیں تو کہیں کا وزٹ کرتے ہیں، کسی گارڈن کا وزٹ کرتے ہیں، کہیں پر واک کرنے چلے جاتے ہیں، کوئی اچھی جگہ دیکھنے چلے جاتے ہیں. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسٹریس دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معراج نصیب فرمائی. اور آپ ذرا یہ سوچیں کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، بہت ساری متعدد حدیثیں اس چیز کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار 2 مرتبہ فرمایا. میں نے اپنے رب کا 2 مرتبہ دیدار فرمایا. بہت متعدد احادیث کے اندر، بہت ساری احادیث. تو آپ ذرا سوچیں، فار ایگزامپل اس کو اس طریقے سے لیں کہ آپ اگر کسی شخص کے پاس گئے اور میں آپ سے آ کر کے پوچھوں کہ وہ شخص کسی جگہ وزٹ کرنے گیا تھا کیا، تو آپ لوگ کہیں گے، کسی نے کہہ دیا کہ نہیں گئے.
اور ایک شخص ایسا آیا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ فلاں شخص کہیں پر میں نے سنا وزٹ کرنے گیا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں وزٹ کرنے گیا تھا، وہاں جگہ اس نے وزٹ کی، اس نے مجھ سے بتایا ہے۔ تو آپ یہ چیز عقلی طور پر بھی ممکن ہے کہ ہم اس کی بات پہلے مانیں گے جس کو نالج ہوگا، اور جو ڈینائی کرتا ہے ڈینائی کے اندر کبھی نالج نہیں ہوتا، جو پوزیٹیو بات بیان کرتا ہے اس کے اندر نالج ہوتا ہے، وہ سن کر کے بتاتا ہے یا دیکھ کر کے بتاتا ہے۔ لہذا یہاں سے بھی پتا چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جو ہے نصیب ہوئی، اور معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا۔ ایک آیت مبارکہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کا مفہوم سن کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسے مشاہدات کروائے، ہم نے آپ کو ایسے مشاہدات کروائے جو لوگوں کے لیے آزمائش بن گئے، لوگوں کے لیے آزمائش بن گئے۔ لوگوں کے لیے آزمائش تو بنے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج کے بعد میں مسجد حرام کے اندر جب یہ واقعہ بیان کیا تو لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی تھی، انہوں نے اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کیا، لیکن آزمائش کے اندر کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جس کے اندر حقیقی معنوں کے اندر محبت رسول پر ہوتی ہے، جس کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کی بنا پر وہ آزمائش اس کے لیے آزمائش نہیں رہ جاتی بلکہ وہ آزمائش کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو انہی کو فالو کرتے ہیں، جو انہی کو فالو کرتے ہیں، اور جو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں وہ تو آمنا صدقنا کہہ کر کے سر جھکا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بیان کر دیتے ہیں کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سٹوری بیان کی ہے تو اس کے اندر ناممکن والی کوئی بات ہے ہی نہیں، بلکہ ہر طرح سے پوسیبلٹی نظر آتی ہے، ہر طرح سے امکان نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچے دل کے ساتھ سر جھکا کر تسلیم کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ اللہ کا دیدار نصیب ہونے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفٹ عطا کی، 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، اور وہ 50 نمازوں کا تحفہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے ریٹرن ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، میں نے اپنی قوم کو، میں نے اپنی نیشن کو آزمایا ہے، وہ جو ہے پنکچولیٹی ان کے پاس نہیں تھی، لہذا آپ جائیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس سے کم کروا کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، اور اتنی بار گئے کہ 50 نمازیں ڈکریز ہو کر کے صرف 5 نمازیں ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب پھر جائیے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بار بار مجھے جانے میں شرم آتی ہے، بار بار مجھ سے کہا نہیں جاتا، لہذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا اے اللہ کے حبیب، میں آپ کی امت پر یہ 5 نمازوں کا تحفہ عطا کرتا ہوں، اگر کوئی سچے دل کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت مسجد کے اندر آ کر کے بارگاہ الہی کے اندر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اپنی نمازوں کو کامل طریقے سے اگر ادا کر لیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی 5 نمازیں سچے دل کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی بک یا قرۃ عینی فیک الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر بیان کی گئی، نماز کے اندر بنائی گئی ہے، لہذا کوشش کریں کہ وقت مقررہ پر باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ اخیر میں پھر نماز نفل کے حوالے سے کہ نماز نفل اگر ادا کرنا ہے تو کوئی 1 سلام کے ساتھ میں بھی پڑھ سکتا ہے اور 6 سلام کے ساتھ میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی 6 سلام کے ساتھ میں پڑھ رہا ہے
تو ہر 2 رکعت پہ قاعدہ کرے گا، التحیات کے بعد درود ابراہیم اور درود ابراہیم کے بعد میں دعائے معصورہ، پھر کھڑا ہوگا، پھر اس کے بعد میں 100 ٹائمز تھرڈ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر اس کے بعد میں 100 ٹائمز استغفر اللہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج کے وسیلے سے بامراد فرمائے۔ اور ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمر میں، ان کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی فرمایا کریں تاکہ یہ اور ٹائم کے اندر بھی آگے بڑھیں اور اس طریقے سے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں۔ آپ حضرات ان کے لیے دعا بھی کریں اور آج کی اس مبارک شب کے اندر ایک دوسرے کے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک راتوں کے اندر دعا کو قبول فرماتا ہے اور اتنا پاک اور مقدس مجمع ہے کہ روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ ہر 40 آدمیوں کے اندر، ہر 40 آدمیوں کے اندر جو ہے ایک اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو اس اللہ رب العزت کے محبوب بندے کا واسطہ دے کر کے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔